پھر انہوں نے تیسرے دن کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں حضرت، میں جانا چاہتا ہوں. میں اس لیے آیا تھا، وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ آخر کیا ایسی عبادات کرتے. تو جاتے انہوں نے کہا کہ ہاں، کہتے ہیں عبادات تو میں کچھ نہیں کرتا، لیکن ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں روز رات کو. کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا سینہ صاف کرتا ہوں، لوگوں کے بارے میں کوئی بدگمانی میرے دل میں نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، مجھے 3 مہینے تہجد سے کی توفیق نہیں ملی ایک گناہ کی وجہ سے. اور جب ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ ذرا اس نے پوچھ لیا کہ شیخ کون سا گناہ؟ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بندہ رو رہا تھا اور وہ وہی جا رہا تھا. مجھے دل میں خیال ہے کہ مجھے دکھانے کے لیے رو رہا ہے. اللہ اللہ. کہتے ہیں اور اس گمان کی وجہ سے I was prevented from تہجد. سو یہ جو زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے، بیکاز دل کا جو دل میں تھاٹس، جو ساری چیزیں آتی ہیں نا، وہ زبان پہ آتی ہیں، اور زبان جو ہوگا نا وہ واپس دل پہ امپیکٹ کرتی ہے. سو اٹ ورک بوتھ ویز. تو ان کے نا دل میں خیال آیا کہ کاش میں یہ شغل خرید سکتا اور میں اللہ کے نبی کو نا گفٹ دیتا. تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ میں بھی شال لے کے چلا جاتا ہوں تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو کر آ کے وہ شال لے کے آ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور شال دیتے ہیں، یا رسول اللہ دس از فار یو. اللہ کے نبی نا اوڑھ لیتے ہیں اور ماشاء اللہ پریز کیا، جزاک اللہ خیرن. تو تھوڑی دیر میں نا وہ دکاندار بھی آ جاتا ہے، بولتے بھائی پیسے. تو یہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پیسے دے دے. تو کہتے ہیں یہ کیا، یہ گفٹ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی یہ گفٹ ہی تھا، بس میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی نے نا خود پیسے دے دیے. بردرز، آپ لوگوں سے میں ایک ٹرالی ڈائلیما شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگ جواب دینا انشاءاللہ. آپ لوگ ٹرین کی پٹری پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے سے ٹرین آ رہی ہے، اور اگر ٹرین سیدھا آتی ہے تو 5 لوگوں کو مار دیتی ہے اور ان 5 لوگوں کو نہیں پتا کہ ٹرین آ رہی ہے. لیکن جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں پہ ایک لیور ہے، اگر آپ اس لیور کو پل کرتے ہیں تو ٹرین ایک سائڈ پہ ایک پٹری پہ آ جاتی ہے جہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ مر جائے گا. واٹ وڈ یو ڈو؟ کیا چوائس میک کریں گے آپ وہاں پہ؟ ایک طرف آپ کچھ بھی نہ کریں، 5 لوگ مرتے ہیں، اور ایک جگہ آپ خود سے انٹینشنلی لیول پور کے لیے ایک بندہ مر جاتا ہے. ویسے ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ نقصان کم سے کم ہو، مصالح اور مفاسد دیکھے جانے چاہیے. اصل میں فاؤنڈیشن یہ ہے. بٹ دین اگین اگر یہ ہے کہ اگر وہ بندہ آپ ہو، دین آپ کو پھر ری تھنک کرنا پڑتا ہے کہ یار کہ کیا کرنا ہے. اور کرنا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم نقصان ہونا چاہیے کہ بندہ خود وہ نقصان برداشت کر لے اور امت پہ وہ نقصان نہ آنے دے. نہیں، لیکن وہ آپ نہیں ہو، آپ تو لیول پل کرو گے نا. وہاں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، وہاں 5 بندے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو واضح مارے گا یار ہٹ جاؤ. نہیں، آپ کا آپشن ہے، وہ نہیں سن پا رہے آپ کو. ہاں وہی شیخ، وہی ہے کہ نقصان کم سے کم ہو. آپ لیول پل کر لیں گے، یعنی وہ ایک بندہ پھر وہ ڈائیورٹ کر لیں گے ٹرین کو. شیخ ڈیفینیٹلی اگر آپ کو کوئی ایکشن لینا ہے تو پھر آپ ایز اے لیڈر، فار ایگزامپل اگر آپ لیڈر ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ نقصان دونوں چیزوں میں ہے، دونوں آپشنس میں ہیں، تو ایز اے لیڈر بندہ وہی آپشن آپٹ کرے گا جس میں نقصان کم سے کم ہو. دیکھیں ایسی سیناریو میں نا آپ نقصان کم سے کم والی یو وانٹ ٹو سیو دا لائفس، دیٹس دی آپشن. آپ پہلے ہر بار دیکھیں کیا میں ٹرین کو روک سکتا ہوں، کیا میں بندوں کا مطلب اگر لیٹ سپوز کچھ سیناریو نہیں اور لاسٹ منٹ میں دین یو مائٹ تھنک کہ اچھا یار 5 اگر ایسا ہی ہو رہا ہے تو آپ شاید اور یہ ہوتا ہے یہ سچویشن نا یہاں پہ بیٹھ کے بڑی اس مومنٹ میں آپ ایک بندہ ہے وہ آپ کا بیٹا ہے، اگر وہ جو ایک بندہ ہے وہ اگر آپ کا بیٹا ہے پھر اوبیسلی آپ یو وڈ پریفر ٹو سیو یور اون چائلڈ نا. چانسز یہی ہیں، نیچرل فطرت یہی کہتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کریں گے. اصل میں اس سوال میں نا یہ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا ہے، ہائپوتھیٹیکل کویشچنز ہوتے ہیں نا، اس کے اندر دیر آر سم ایشوز ود دا کویشچن اٹ سیلف. تو کویشچن اٹ سیلف یہ اس طرح کہ آپ کا بیٹا وہاں پہ ہے، یو وونٹ وانٹ ٹو سے کہ اچھا یار یہ مارنا ہی مارنا کسی کو نہیں. دا سولوشن از ناٹ کہ مارنا ہی مارنا کسی کو، آپ نے بچانا ہی بچانا ہے ہر حال میں. تو یہ مائنڈ سیٹ اٹس اے ٹرک کویشچن بیسکلی. ایک طرف 5 لوگ مر رہے ہیں، اس میں آپ کو کوئی فالٹ نہیں تھا. ایک طرف جو ایک بندہ آپ مار رہے ہو وہ اس میں آپ انٹینشنلی ٹرین کو پول کر رہے ہو. سو دیر از نو رائٹ آنسر ٹو اٹ. لوگوں نے بہت سارے اس پہ جوابات دیے ہیں. دس واز جسٹ ٹو
میک یو گائز اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ دا ٹاپک انشاءاللہ, تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ ہمارا ذہن کام کرنا شروع کرے. آئی جسٹ وانٹڈ کہ آپ نے تھوڑا سا مجھے ایکچولی لگ رہے تھے, میں نے کہا مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ دیکھیں سبحان اللہ, غزوہ احد میں اللہ کے نبی کے بارے میں آیا تھا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں, یا جو کفار مکہ ہیں وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا. تو مصعب بن عمیر سبحان اللہ, ان کی بڑی ریزمبلنس تھی اللہ کے نبی کے ساتھ. انہوں نے پھر آواز لگائی ٹاکنگ اباؤٹ ٹو لاسز, رائٹ. تو انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ اللہ کے نبی ہیں. تو انہوں نے پھر ظاہری سی بات ہے کہ جب وہ پورا ٹولہ ادھر آیا, ہی نیو اٹ دیٹ آئی ایم گون, اور یہی ہوا. 70-80 سے زیادہ ان کے جو ہے زخم تھے اور وہ ساری چیزیں. اس میں یہ بھی ہے نا کہ ویسے میں نے کہا نا کہ how important that one person is. If that one person is important for deen, then it's best that you save him. For example, جیسے نبی کریم سے مثال دی, اب نبی کریم سے کو بچانا ہے, بے شک وہ تو 100 مر رہے ہوں, شہید ہو رہے ہوں. So it depends کہ how important that one person is. If it's your son, اب حب طبعی ہے, ظاہری بات ہے, ان کے لیے آپ کے جذبات تو ہیں خیر خواہی کے, لیکن بیٹے کے لیے حب طبعی ہے, وہ اللہ نے آپ کے اندر ڈالی ہے. بٹ وہاں پر آپ کی ججمنٹ بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا بیٹا دین کے لیے زیادہ بہتر ہے, مثبت کردار ادا کرے گا, دین یو سیو یور چائلڈ. اور اگر دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو پھر دین یو سیو دیم, بیکاز ہم ایز اے مسلم ہمارے لیے جو پہلی چیز مقدم ہے وہ دین ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب دین آپ کے اندر آتا ہے تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کہا اگر تو میرے زد میں آتا نا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. انہوں نے کہا ابو آپ میرے زد میں آ چکے ہوئے تھے. کہتا اچھا اگر میں تو میرے زد میں آتا تو I wouldn't have given a second thought, you know, I would have chopped your neck. تو یہ ہمارے دین کا مزاج ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دین کے لیے کون زیادہ کارآمد ہے. ہاں یہ جو تھاٹ ہے نا کہ ویسے لوگ دین کو تو پرائرٹی نہیں دیتے انفارچونیٹلی, لیکن اپنے بلڈ ریلیشنز, ریلیٹیوز, اپنی بائسنس ان کے لیے بہت زیادہ سامنے ہوتی ہے. سو ٹاکنگ اباؤٹ لو, الحب للہ والبغض للہ, لیٹس ٹاک اباؤٹ حسن ظن بالناس, ہیونگ گڈ تھاٹس اباؤٹ پیپل اینڈ مسلمز. کیونکہ ہم اس سوشل میڈیا کے بوم کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ ہی دوسرے بندے کو کے بارے میں بات کر رہا ہے, اور دوسرے بندے کو مارجن آف ایرر بالکل نہیں دیا جا رہا, اور بہت زیادہ ایک بدگمانی ہے. اپنے حوالے سے لوگ کیجول ہیں, کمفرٹیبل ہیں, اپنے آپ کو بہت زیادہ دیر کوڈ بی سم پیپل جو کہ فلاں کو غلط کہہ رہے ہیں, فلاں کو غلط ثابت کر رہے ہیں, بٹ سبحان اللہ اپنے حالات اتنے انسان کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسکیوزز پہ ایکسکیوز دے رہا ہے. اپنے ساتھ حسن ظن ہے, اپنے ساتھ حسن ظن ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ سوء ظن والا معاملہ. اس میں نا برو میں سمجھتا ہوں کہ اس اباؤٹ ٹائم کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا, وہ اس کا حق بھی ادا کرے. جو شخص آئے تھے علیہ السلام اس کلمے کو بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کلمے کا حق کیا ہے, انہی شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ لن تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا, کہ تم تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور جو بھی عربی گرامر سے کچھ نہ کچھ وابستہ ہیں, ماشاء اللہ آپ بھی ہیں, لن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم ہرگز نہیں داخل ہو سکتے, رائٹ. حتی تؤمنوا, یہاں تک تم ایمان نہ لے کے آ جاؤ. اور پھر اس کو بھی اٹیچ کیا, لن تؤمنوا حتی تحابوا, تم تب تک ایمان لے کے آ ہی نہیں سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ پڑو. اب دیکھیں دیز آر دا ٹو پولر اپوزٹس, رائٹ. یا تو آپ کسی کو اگر سن زو دے رہے ہیں نا, یعنی سوء الظن دے رہے ہیں, آپ نے اس کی خیر خواہی, تو وہ تو بہت آگے کی بات ہے نا. آپ اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں یا آپ اس کے بارے میں بری باتیں مشہور کر رہے ہیں, تو محبت تو بہت آگے چلی گئی نا. اور اس کو تھوڑا سا جب ہم یہ پیل کریں نا اس پرابلم کو, دس از دا پرابلم آف دی ہارٹ, یہ دل کا مرض ہے. اور یہ کتنا آگے جاتا ہے, کبھی کبھار نا ہم کچھ پرابلمس کو بہت لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی سبحان اللہ آئی واز ہیونگ دس کاؤنسلنگ سیشن ود ون آف دی بردر, بڑا ایک عجیب آکورڈ حادثہ ہوا ان کے ساتھ. کہتے ہیں کہ دا ڈے آئی گاٹ میرڈ, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے, ہز وائف گاٹ سک, اتنی بیمار ہو گئی. آئی مین دس از دا فرسٹ نائٹ. کہتے ہیں کہ ولیمہ میری وائف نے آئی سی یو میں گزارا, اینڈ ود ان فیو آورس شی پاسڈ اوے. تو کہنے کا مقصد, کہتے ہیں کہ وہ نا پہلے شیور کر رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ مے بی دس از بیکاز آف کولڈ, یعنی سردی ہے نا.
کبھی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار نا ہمیں کوئی چیز بڑی چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ بڑی بیماری ہوتی ہے, وہ چھوٹی بیماری نہیں ہوتی. اب صرف سوء الظن کی وجہ سے جو دل کی بیماری ہے یہ زبان پہ آ جاتی ہے, اور یہ دیکھیں کسی پرٹیکولر بندے کے اندر آ گئی, اب اس کا نا تھاٹ پروسیس چلنے لگ پڑا ہے کہ یار وہ بندے نے ایسا کیا ہوگا, اس نے یہ بات کہی ہوگی, یعنی یہ وہ پروسیس کر رہا ہے نا. اس کی وجہ سے جب وہ زبان پر لے کے آتا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے الگ ہو جاتا ہے, اور یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے. خاوند بیوی سے الگ ہو جاتے ہیں, کتنے کریکس آتے ہیں رشتوں میں. یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ سوء الظن کی وجہ سے. یعنی یہ ایسی پرابلم ہے, اس کا نقصان ایک پرٹیکولر بندے کو نہیں ہوتا, یہ معاشرے میں پھیلتا ہے. وہ جو حدیث بتا رہے تھے نا کہ حتی تحابو, جب تک تم محبت نہ کرو, اور کس طرح سے محبت کرنے کا آپ نے کہا ہے, افشوا السلام بینکم, سلام. تو ہم جو سلام بھی دیتے ہیں کسی کو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے لیے اوپر پیس ہو. پیس کیا مطلب؟ آپ میری طرف سے ہر شر سے بچ گئے ہیں, آپ میری طرف سے کوئی آپ کو تکلیف, کوئی ایذا, کوئی پرابلم آج کے بعد نہیں پہنچے گی. دس از دا ریئل میننگ آف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن ہم اسٹرینج بات ہے کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اگلے بندہ ہمارے شر سے بچا ہوا بھی نہیں ہوتا. تو آئی تھنک اس دور میں نا, رمضان کے موسم میں ہم نیت کی بات کرتے ہیں, ہم دعا کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو دل کے امراض ہیں ان کے بارے میں بات کرنا اٹس اسینشلی امپورٹنٹ, بیکاز شیطان ول میک یو ڈو دعاز اینڈ ول پیوریفائی یور سنسیئرٹی اینڈ انٹینشن, بٹ جہاں پہ آپ کو وہ پکڑ لے گا نا پھر شاید وہ سوء الظن بالناس ہے. برو سبحان اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک اسٹیٹمنٹ مجھے اس والے سے بہت پسند ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ بڑی انہوں نے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ علم سے بھری بات ہے اور ان کی زندگی کا نچوڑ ہے. کہتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو, اس کو موت اچھی آئے, وہ حسن زن لوگوں کو دے. اس حد تک برو, جو شخص چاہتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہو, اس کو موت حسن خاتمہ ہو اس کا, وہ لوگوں کو حسن زن دے. اور برو ہم سبحان اللہ, جابر بن محمد کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی بھائی آئے نا, کوئی پرابلم ہو, تو give him 70 excuses, and if you don't find any excuse, tell yourself کہ مجھے شاید ایسی پتہ ہی نہیں ہے, کوئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. تو یار ہم نا سبحان اللہ, میں ایک دفعہ نا رات کو میری آنکھ کھولی, ایک آواز ہے یار, اور آواز پتہ نہیں خواب میں تھی شاید, اور آواز پتہ کیا تھی کہ اپنے پہ سختی کرنا, لوگوں پہ نرمی کرنا. اینڈ آئی ووک اپ بیکاز آف دیٹ آواز. یا لوگوں پہ کہا تھا یا اولاد پہ کہا تھا, ایسے کچھ تھا, اپنے پہ سختی اولاد پہ نرمی, ایسے کچھ کہا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ووک اپ اینڈ آئی واز لائک سبحان اللہ, یار آواز کہاں سے آئی ہے؟ اینڈ دین کا مزاج بھی یہ ہے کہ انسان اپنے پہ سختی کرے, اپنے آپ کو ایکسکیوزز نہ دے. اور ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں چلو یار میں تو اس دن تھکا ہوا تھا نا, اس لیے میرے جماعت مس ہو گئی, یا یہ معاملہ ہو گیا, یا وہ معاملہ ہو گیا. لیکن لوگوں کے معاملے میں مارجن ہی بالکل نہ دینا. سبحان اللہ یار. ابھی یہ دیکھیں یہ جو حدیث ایک واقعہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا, اتنا مطلب یہ حسن زن کے بارے میں اتنا زبردست واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے, تو ایک شخص آتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شخص جنتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایسے صحابی تھے کہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, اور روزانہ روزہ رکھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد عمر بن عاص جو فاتح مصر ہیں, انہوں نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ اس کو دیکھیں, اس کی نکاح بھی ہو گیا ہے, یہ جو ہے نا بیوی کے پاس زیادہ جاتا بھی نہیں ہے. تو رسول نے کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا عبداللہ, تو اب یوں کرو کہ ہفتے میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا 3 میں کر لو. کہ نہیں یا رسول اللہ میں 1 دن میں کروں گا. کہ تمہاری مرضی ہے. روزہ چلو یوں کرو, 1 دن چھوڑ کے 1 دن, جو میں نے آپ کو یہاں میں 20 بتائے, نہیں یا رسول اللہ میں کر سکتا ہوں, روزانہ رکھوں گا. کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ کیا انہوں نے, اور پھر جب وہ بوڑھے ہوئے تو پھر رکھے نہیں ہے. تو کہتے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا, اگر اب میں شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بات کر دی ہوئی اور مجھے رکھنے ہیں, تو اب جو قضا ہوتے ہیں مجھے کرنی پڑتی ہیں, میں بوڑھا ہو گیا مجھ سے ہوتا نہیں. یہ صحابی ہیں, یہ وہاں تشریف فرما تھے. رسول نے کہا یہ شخص جو ہے جنتی ہے. تو ان کو بڑا تجسس ہوا, انہوں نے کہا کہ یہ شخص جنتی کیسے ہے. تو کہتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا کہ چاچا میں آپ کے گھر میں جو ہے رہ لوں. چچا کہتے ہیں نا وہ, تو کہتے ہیں ہاں رہ لیں, آپ کے پاس آئے ہوں کچھ سیکھنے کے لیے. تو کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جنتی ہیں.
تو کہتے ہیں میں گیا ان کے گھر ایک دن ٹھہرا, میں نے کہا ابھی رات کو اٹھیں گے اور ساری رات تہجد پڑھیں گے. کہتے ہیں میں رات کو انتظار کرتا رہا, اٹھا ہی نہیں کوئی. اس کے بعد صبح ہوگی, میں نے کہا شاید بیمار ہوں گے, صبح فجر پڑھی, انہوں نے واپس آ کے اپنے کام پہ چلے گئے. اگلا دن ہوا, میں نے کہا آج یہ رات ساری لگائیں گے, اور رات کو پھر نہیں. اسی طرح اپنا نارمل اٹھے اور اٹھ کے جا کے فجر پڑھی, اور تیسرا بھی دن ایسے ہی. اب وہ بڑا حیران کہ یہ کیا, اب یہ تو عبادات کا پہاڑ تھے, اتنا زیادہ عمل. تو پھر انہوں نے تیسرے دن کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں حضرت, میں جانا چاہتا ہوں. تو میں اس لیے آیا تھا, وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی, میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ آخر کیا ایسی عبادات کرتے ہیں. تو جاتے انہوں نے کہا کہ ہاں, کہتے ہیں عبادات تو میں کچھ نہیں کرتا, لیکن ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں روز رات کو. کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا سینہ صاف کرتا ہوں, لوگوں کے بارے میں کوئی بدگمانی میرے دل میں نہیں ہوتی ہے, میں کسی شخص کے بارے میں بھی کوئی غلط دل میں خیال نہیں رکھتا ہوں, مطلب کہ حسن ظن میں رکھتا ہوں, بد زنی جو ہے وہ میرے اندر نہیں ہے. اچھا, یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ, یعنی دین کا مزاج کیا ہے کہ عبادات ایک جگہ پہ ہیں الحمدللہ, ان کا بھی ویٹیج ہے, لیکن اٹس آل اباؤٹ یور ہارٹ کہ آپ کا دل کتنا صاف ہے. اچھا, میں ایک ایگزامپل سے نا بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آج ہمارے ہاں جب آپ بدزن ہونے کی بات کرتے ہیں نا, یہ بچپن سے شروع ہوتی ہے, اور یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہر واک آف لائف میں چلی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکا ہے وہ گھر میں لیٹ آتا ہے یا ابھی تک نہیں آیا, اب اگر فادر ہیں جنرلی وہ عیاشی کر رہا ہوگا, وہ کہیں گھوم پھر رہا ہوگا. دیکھیں بائی ڈیفالٹ یہ بات آ جاتی ہے, اور ہو سکتا ہے سچ بھی ہو, لیکن دیکھیں ایک گمان ہے نا, ایک گمان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کا ٹائر پنکچر نہ ہو گیا ہو یار بائک کا, کہیں وہ پھنس نہ گیا ہو, بارش, بہت سارے آپ ایکسکیوزز دے سکتے ہیں نا, جو آپ نے ابھی وہ ایک نریٹ کی. تو دیکھیں پیرنٹس تو اپنے بارے میں نا وہ جو ایک ڈائلیما کا شکار ہے, ناٹ مائی چائلڈ ڈائلیما, کہ میری اولاد نہیں, شاید دوست خراب ہوں گے, دوست نے پھنسا دیا ہوگا. یعنی بدزن چاہے کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں نا وہ یعنی بدگمانی تو کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. تو بدگمانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور کرتے کرتے آپ دیکھیں ہسبینڈ وائف میں بھی آ جاتی ہے, اور ابھی کتنی ہی ڈائیورسز ایسی ہو رہی ہوتی ہیں بدگمانی کی وجہ سے. یار وہ جو کال آئی تھی نا, پتہ نہیں کسی اس سے بات کر رہا تھا, یا یہ ہو رہا تھا, وہ ہو رہا تھا. اب آپ امیجن کریں, میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک خاتون ہے, وہ ایک گاڑی سے باہر نکل رہی ہے, اور اتنی اپیرنٹلی پریکٹسنگ بھی نہیں لگ رہی, اینڈ یو آر دا ون, اس کے شاید کپڑے آکورڈ ہوں, اور آپ نا شاید تہمت لگا دیں اس کے اوپر کہ یار بڑی ایک لگژری کار سے باہر آ رہی ہے, کچھ نہ کچھ معاملہ ہوا ہوگا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان الذین یرمون المحصنات, کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو کہ غافلات ہوتی ہیں اور اپنی چیسٹی کی حفاظت کرتی ہیں, اور وہ ایمان والیاں ہوتی ہیں. اچھا, ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ان کو آخرت میں کیا دیا جائے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب کی بشارت سنا رہے ہیں. یعنی آپ جو اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالتے ہو, یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے صرف پرسیپشن بلڈ کی ہو کہ یار سم تھنگ وڈ ہیو ہیپنڈ, تو اس سے بھی آپ کو نقصان پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ لیں گے. تو اصل میں اس میں نا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بائی نیچر نا انسان کی جو سائیکی ہے نا, اس میں ہم لوگوں کو نا وی وانٹ دس سارٹ آف کلوجر. ہم نا کوئی چیز دیکھتے ہیں نا, ہم اس کی وی وانٹ ٹو میک سینس ان آر ہیڈ کہ وائی, یہ جو ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے کہا نا بچہ لیٹ آیا, تو وی وانٹ ٹو تھنک کہ کیوں لیٹ آئے. ٹھیک ہے. اچھا, اس پہ ایک ریسرچ بھی ہوتی ہے, اس کو بلکہ نا سائیکالوجی میں بولتے ہیں فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے جنرلی جب ہم لوگوں کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, یا کوئی ایسی سچویشن, تو وی ڈو ناٹ بلیم کہ سچویشن حالات نے اس کو, یہ میں کہہ رہا ہوں دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. سو واٹ وی ڈو از وی پینٹ دا پکچر آن دا انڈیویجول کہ یہ بندہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ آپ دیکھتے ہیں ریسٹورینٹ میں نا, اس نے بڑی سی ٹپ دی, تو آپ ازیوم کریں گے یار بڑا غنی ہے, مطلب کوالٹی بھی اس کو دیں گے جنرلی. آپ یہ نہیں سوچیں گے یار یہ اس کے فرینڈز بہت سارے کھڑے ہوئے تھے تو اس نے دی, یا ہو سکتا ہے فرینڈز نے, مطلب بہت ساری اور ریزن بھی ہو سکتی ہیں. سو یو ایٹریبیوٹ دا تھنگ ٹو دا انڈیویجول. اسی طرح برا ہوگا تو کریں آپ انڈیویجول کو کریں گے. وین اٹ کمس ٹو یور سیلف نا, آپ یو آر مور کریٹیکل. سو یو تھنک آف دا سچویشن, یار میں نے چیریٹی اس ٹائم زیادہ دی تھی. یو وونٹ لیبل یور سیلف کہ میں ایسا ہوں,
لوگوں کو ہم لیبل کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہمیں اپنے بارے میں نا نالج زیادہ ہے. ہم نے اپنی لائف گزاری ہوئی, ہمیں پتہ ہے یار میں نے نا 50 ڈفرینٹ سینیریوز میں جب چیریٹی دی تھی, ایک دفعہ اس وجہ سے دی, ایک دفعہ اس وجہ سے, ایک دفعہ وہ ایمان اوپر تھا, کبھی ایمان ڈاؤن تھا, کبھی انہیں بچت. یو ہیو اے لاٹ مور انفارمیشن اباؤٹ یور سیلف, سو واٹ یو ڈو از یو ڈو ناٹ لیبل یور سیلف کہ میں ایسا ہوں. بٹ بیکاز وین اٹ کمز ٹو ادرس, ہمیں ان کے ایک ایونٹ دیکھا, 2 ایونٹ, ہم نے جلدی سے نا ہمارا بیکاز وی وانٹ دس کلوجر, ایک سائیکولوجیکلی نا ہمیں اپنے یہ ڈبے بند کرنے ہوتے ہیں. اور یہ سائیکالوجی میں ویسے آتا ہے کہ خواتین وانٹس دس کلوجر وے مور دین مین. ٹھیک ہے, مین جو ہے نا خواتین کو زیادہ تر چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے, مین کو اسپیسیفکس کے بارے میں. تو ہمارے نا اگر 10 معاملے ہو رہے ہیں, ہم 9 کو کھلا چھوڑ دیں گے, لیکن ایک جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اس کو وی وانٹ ٹو کسی ڈبے میں ڈال کے کلوجر چاہتے ہیں. سو دا ایشو از کہ یہ نا اٹس یہ اپنی سائیکولوجیکل ٹریننگ کرنی ہے, اور اپنے آپ کو ہیبٹ میں یہ لانا ہے کہ مجھے یہ جو کلوجر ہے نا, میں نے ہر جگہ یہ کلوجر امپورٹنٹ نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو پٹ یو نو پیپل ان باکسز. ہر چیز کا نا مجھے پتہ لگ جائے کیوں ہوا, کیا ہوا. جیسے آپ نے کہا ایک عورت گزر, یار دیٹس نون آف یور بزنس. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ وہ عورت کہاں آ رہی ہے, کیوں. جب آپ کو لمیٹیڈ انفارمیشن ہے, یو ڈونٹ نو دا وومن, یو ڈونٹ نو کہاں سے آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. سو دس مائنڈ سیٹ نا کہ یار یہ میرا ایریا آف نالج ایکسپرٹیز ہے نہیں, یہاں پہ میں نے بریک لگانی ہے. میرا فوکس اپنی ذات پہ ہو, بیکاز آئی نو اباؤٹ مائی سیلف. اور اپنے ساتھ وہ جو انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو حسن ظن دیتے رہتے, بی کریٹیکل اباؤٹ یور سیلف. اس میں ایک چیز ایک حدیث یاد آ گئی مجھے, وہی والی بات. اب اس میں جو ہے نا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ان کی وائف گھر چھوڑنے جا رہے ہیں اعتکاف سے. راستے میں 2 صحابی ملتے ہیں, نبی کریم سے دیکھتے ہیں, انہوں نے دیکھ لیا. اب کہتے ہیں ادھر آؤ, کہتے ہیں شی از مائی وائف. صفیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یا رسول اللہ. کہتے ہیں لا لا لا, کہتے ہیں ان الشیطان یجری ابن آدم من الدم کمجر الدم, نہیں یجری من الانسانی کمجر الدم, کہ شیطان آپ کے بلڈ میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. کہ مطلب آپ سوچیں کہ دس از سم تھنگ وچ مینس کہ ہم اس میں اختیار نہیں ہے. سو دس مینس کہ یہ وسوسہ ہے. بالکل, دس از سم تھنگ وچ از ویری ڈینجرس. اور مجھے کانشیسلی اگر آپ نہیں کام کریں گے اس پہ, مطلب اٹس ناٹ سم تھنگ کہ بندہ کیا یار, کیونکہ دیکھیں دن میں نا 100 تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں, ہم گاڑی میں جا رہے ہیں, تھنگز آر ہیپننگ اینڈ وی, اور کچھ ہارم لیس ہوں گی, بٹ وی نیڈ ٹو سارٹ آف پریکٹس دس تھنگ کانشیسلی کہ یار یہ میرا, مطلب آئی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ہر چیز کے بارے میں میرا سوچنا, ہر چیز کے بارے میں مجھے اوپینین فارم کرنا, ہر چیز کے بارے میں مجھے اس کی کوئی کنکلوژن ریچ کرنا, یہ میرا تعلق ہی نہیں ہے. یہ خیال اگر آ جائے, خیال آ جائے تو اس کو پھر رد کرنا. فار ایگزامپل ایک بندے کے بارے میں خیال آ گیا کہ فار ایگزامپل یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, بندہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استغفر اللہ, وہ ہو سکتا ہے بہت اچھا انسان ہو. کیونکہ تھاٹ کا آنا تو ہم شاید نہیں روک سکتے, لیکن تھاٹ کو ہم کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, اس طرح سے جیسے وہ جو ہے نا کہ یا سبحان اللہ, ایک بہت بڑے امام, مجھے نام بھول رہے ہیں, غالباً سفیان الثوری تھے یا عبداللہ بن مبارک تھے, میں چیک کر کے بتا دوں گا آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ مجھے 3 مہینے تہجد سے کی توفیق نہیں ملی ایک گناہ کی وجہ سے. اور جب ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ ذرا اس نے پوچھ لیا کہ شیخ کون سا گناہ بتا دیں. کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بندہ رو رہا تھا, اور وہ روئی جا رہا تھا. مجھے دل میں خیال ہے کہ مجھے دکھانے کے لیے رو رہا ہے. کہتے ہیں اور اس گمان کی وجہ سے I was prevented from tahajjud for 3 months. شیخ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اب آپ امیجن کریں کہ یہ آپ نے اس زمانے کی بات کی ہے نا, آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ نے بھی شاید یہ سنا ہو کہ کوئی ایکس اسکالر ہیں یا ایکس بندہ ہے, یار یہ فلاں ہیں, اس کے اوپر یہ تہمت ہے, اور آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کسی کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, اور آج تو چلتا ہی ہے نا, چلیے, اور آپ پھر اس کو واقعی بوائے کاٹ کر دیتے ہو, کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ یار جس سورس سے یہ بات آ رہی ہے نا بڑی ریلائبل سورس ہے, یار میرے شیخ نے مجھے بتایا, میرے دوست نے مجھے بتایا, وغیرہ وغیرہ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور شیخ ان کے بارے میں کیا دینا, یہ اسکالرز فار ڈالرز ہیں یا یہ گورنمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں. شیخ میں آپ کو بتاؤں, واللہ میں ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے لیے, یعنی میں تھوڑا سا نا پونڈر کروں, انٹرنلائز کروں. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے شیخ؟ کوئی مشکل نہیں. وہ جو حدیث اولیاء ہے, اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اینڈ میں فرماتے ہیں ما ترددت عن شیء انا فاعل, کہ مجھے کبھی بھی کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. جب ایک مومن کی جان لینی ہوتی ہے مجھے تردد ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءۃ, مجھے نا
مجھے پرابلم یعنی اب آئی ڈونٹ نو دا ورڈ رائٹ ورڈ ٹو یوز ہیئر کہ مجھے نا تردد ہوتا ہے کہ میرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی اللہ کے ہاں ایمان والوں کو تکلیف دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اٹس ناٹ اے اسمال ایشو. آپ کی وجہ سے اگر کسی ایمان والے کو اذیت پہنچی ہے نا, جیسے آپ نے یہ سلف صالحین کا واقعہ بتایا, امیجن کریں کیا پتا وہ اللہ کا ولی ہوتا اور آپ نے اللہ کے ولی کو کہا کہ یار ہی از شوئنگ آف. اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں ولی کے ساتھ شیخ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا, کئی بار ہم لوگ نا چیزوں کو اتنا انٹینسیفائی نہیں کرتے جتنا وہ مطلوب ہوتی ہیں. تو ہمیں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نا اچھا ہی برتاؤ کرنا چاہیے. اور اسپیشلی دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ یار ایک بندہ ہے, اس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ یار یہ گناہ کرتا ہے. جیسے عبداللہ ہیں جو الکوہولک تھے, شراب پیا کرتے تھے, اور عمر بن خطاب نے کہا کہ یار تم بار بار وہی گناہ کرتے رہتے ہو, اس کو لیشز بھی پڑتی رہتی ہیں, رائٹ. اچھا, ان کا نک نیم حمار تھا. حمار ان اے سینس کہ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ نا یار یہ اسد ہے, یہ شیر ہے, اسی طرح عرب میں نا ولف کو کہتے ہیں نا, تو وہ ٹائٹلز دے دیتے. تو حمار اٹ واز ایز ایف کہ یار کوئی اسٹرانگ کوئی انیشا ہے, اور ان کے جسم بھی اسٹرانگ تھا. عمر بن خطاب نے جب کہا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے, یعنی یہ منافق ہے, کیونکہ بار بار وہی گناہ کرتے جا رہے ہیں نا. اللہ کے نبی نے وہاں پر ہی ٹوک دیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں, انہو یحب اللہ و رسولہ, کہ یہ میں جانتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور اب دیکھیں نا, آپ نے سمجھنا کیا ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل میں کہیں نہ کہیں بلیک ڈاٹ لگا ہو, لیکن آپ اس شخص کو اس بلیک ڈاٹ کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی نہ کر لو کہ یار یہ ہے ہی ہے, اس کی پرسنالٹی ہی یہی ہے. نہیں, اللہ کے نبی نے دیکھیں اس کو کیسے, یعنی ایک ذرا وہ یعنی کیا کہتے ہیں اسکرین کیا, اس کو اسکین کیا کہ یار نہیں, دس پرسن ہیز ایمان. اور وہ کیا کیا کرتے تھے, سبحان اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو ہنسایا بھی کرتے تھے. کیسے؟ وہ ایک دفعہ نا دکان میں گئے, تو دکان میں دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی شال پڑی ہوئی ہے, تو ان کے نا دل میں خیال آیا کہ کاش میں یہ شال خرید سکتا اور میں اللہ کے نبی کو نا گفٹ دیتا. تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے, تو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ میں بھی شال لے کے چلا جاتا ہوں, تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو کر آ کے وہ شال لے کے آ جاتے ہیں, اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور شال دیتے ہیں, یا رسول اللہ دس از فار یو. اللہ کے نبی نا اوڑھ لیتے ہیں اور ماشاء اللہ پریز کیا, جزاک اللہ خیرن. تو تھوڑی دیر میں نا وہ دکاندار بھی آ جاتا ہے, بولتے بھائی پیسے. تو یہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پیسے آپ اگر دے دیں تو کہتے ہیں یہ کیا, یہ گفٹ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی یہ گفٹ ہی تھا, بس میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی نے نا خود پیسے دے دیے. تو اب دیکھیں نا, دس از ہاؤ یو شوڈ ایکٹ ود ادر پیپل ایز ویل. یعنی اللہ کے نبی نے جو ان کی پازیٹیو سائڈ تھی نا, اس سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب نا ایسے واقعات ہوتے ہیں نا جہاں پہ کوئی کسی صحابی کا ڈیمینر افیکٹ ہو رہا ہو, اللہ کے نبی ہمیشہ ان کو نا پازیٹیو بیان کرتے ہیں, اور یہ کوالٹی سلف صالحین نے بھی اڈاپٹ کی. عبداللہ بن مسعود درخت پہ ہیں, پتلی پنڈلیاں ہیں, صحابہ ور اسمائلنگ. ایک ایسی چیز ہے نا جو کہ اتنی پریز وردی نہیں ہے نا, پتلی سی پنڈلیاں ہونا. آپ نے کہا یہ احد سے بھی بھاری ہے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کی پریزنس میں کسی بھائی کا عیب بیان کیا جاتا, وہ اس کا پازیٹیو بیان کرتے. اور محمد بن واسع کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ آتا نا, کہتا کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, تو وہ کہتے تھے کہ شیطان کو آپ کے علاوہ کوئی میسنجر نہیں ملا اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ آپ ہی میرے پاس. اور برو سبحان اللہ, میں آپ کو صحیح بتاؤں, لوگ تو برو دور کی بات ہے, اہل بیت اور صحابہ برو شہید کر دیے گئے سوء ظن کی وجہ سے. عثمان بن عفان کا جو واقعہ ہے برو شدید سوء ظن کا واقعہ ہے. اور سبحان اللہ, وہ تو جو ان کو شہید کر دیا گیا اور جو ان کے ساتھ معاملات کیا گیا, جو جن لوگوں نے کیا علیہ ما یستحق من اللہ, جو اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل کرے گا. لیکن برو سبحان اللہ, ایک واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک طواف کر رہے ہیں کعبہ کا, اور ایک بندہ دعا کر رہا ہے کعبہ میں, اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, ولا اظن انک تفعل ذلک, لیکن مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. اللہ کعبہ میں کھڑا ہے, کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک غصے ہوئے, کیا کہہ رہے ہو, وائی یو آر سیئنگ دیٹ. وہ کہتے ہیں آپ کو میری سٹوری نہیں پتہ اصل میں. اور وہ کہتے ہیں واٹ از یور اسٹوری. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ینگ سے لڑکا تھا
اور مجھے پتہ چلا کہ عثمان بن عفان نا اپنے رشتہ داروں کا اپوائنٹ کر رہے ہیں گورنرز، اینڈ ہی از کٹنگ کارنرز، اور وہ دین کا بینیفٹ اٹھا رہے ہیں. اور بڑی باتیں میں نے سنی تو میں نے ارادہ کیا اور میں نے قسم کھائی کہ آئی ول فکس عثمان بن عفان، یعنی میں اصلاح کر. اور پھر جب مجھے باتیں پتہ چلتی رہی کہ خلیفہ مسلمانوں کا یہ کر رہا ہے ولیعذ باللہ، تو میں نے قسم کھا لی کہ آئی ول سلیپ ہز فیس. برو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس ارادے کے ساتھ مدینہ پہنچا تو میں لیٹ ہو گیا اور کچھ لوگ پہلے ہی ان کو شہید کر چکے تھے، اور ان کی باڈی ان کے گھر میں پڑی ہوئی تھی، اور ان کے پوری باڈی پہ ایک کفن تھا، اور ان کی بیوی نائلہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اینڈ شی واز کرائنگ جس طرح سے عثمان عفان کو شہید کر دیا گیا. اور نائلہ کے انگلیاں بھی کٹی ہوئی تھیں بیکاز جنہوں نے تلوار چلائی تھی ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. تو لیکن میں اتنا غصے میں تھا اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا تھا ٹو سلیپ دا فیس آف دس صحابی جلیل. یار عثمان عفان ہیں کون یار؟ لا الہ الا اللہ، ذو ذوالنورین. النورین. اللہ کے نبی نے کہا عثمان، رقیہ تو تھی فوت ہوگی بدر کے دن پہ. بدر کا دن اس لیے بڑا خوشی کا دن اور غم کا دن کہا جاتا ہے کیونکہ رقیہ فوت ہو گئی تھی. اور پھر ایک اور بیٹی تھی ام کلثوم دی، وہ بھی فوت ہو گئی. دو نور کے مالک، اور ہسٹری میں آج تک کسی ایک نبی کی دو بیٹیوں کا رشتہ کسی سے نہیں ہوا. تو اللہ نے کیا کہا، اے عثمان میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی نا، 100 دیتا. اور جس نے مسجد نبوی کی زمین خریدی ہو اور مسلمانوں کے لیے کنواں خریدا ہو اور 700 اونٹ، اور روایت میں تھا 1000 اونٹ، عثمان آج کے بعد تو جو مرضی کر. اور اللہ کے نبی نے جب اپنے آپ کو کور کر لیا کہ اللہ استحی من رجل یستحی من الملائکہ، میں یعنی یہ عثمان بن عفان ہے. بالکل. تو وہ شخص پہنچا تو کہتا ہے کہ انکور ہز فیس حضرت نائلہ کو. حضرت نائلہ نے اس کے چہرے پہ نا ایل انٹینٹ دیکھی نا کہ غصے میں ہے اور ینگ نوجوان ہے اور اس کی بھی باتیں پتہ چلی ہوں گی اس کو، تو کہتی ہے نہیں میں کبھی نہیں کروں گی. شی ریٹیلیٹڈ. تو اس نے ان کو دھکا دیا اور ان کا فیس کو انکور کیا، اور سبحان اللہ یا سبحان اللہ، عثمان عفان کی ڈیڈ باڈی کو نا ان کے چہرے کو سلیپ کیا اس بندے نے. حضرت نائلہ غصے میں کہتی ہیں، یہ سوء ظن کا دیکھیں کیا رزلٹ ہوتا ہے. حضرت نائلہ نے غصے میں کہا کہ may اللہ پیرالائز یور ہینڈ اینڈ ٹیک اوے یور آئیز اینڈ may he never forgive you. تو وہ بندہ جب دعا کرتا تھا عبداللہ بن مبارک سے کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ دیکھیں، اور عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ شرنک ہو گیا تھا سوکھی لکڑی کی طرح، اور اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں تو اس کی آنکھیں بلائنڈ ہو چکی تھیں. تو وہ کہتا ہے کہ ان کی 2 دعائیں قبول ہو گئیں، مجھے لگتا تیسری بھی قبول ہو گئی، اور مجھے اس لیے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کبھی نہیں کریں گے. یا شیخ سوء الظن، ایک بندہ آیا محرم میں، ایجپشن بندہ تھا، پوچھتا یہ بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا یہ عبداللہ ہے، عبداللہ بن عمر بن خطاب. تو انہوں نے کہا عبداللہ آپ مجھے باتیں کچھ مجھے پتہ چلی ہیں، کنفرم کریں، کیا عثمان بن عفان احد سے پیٹ پھیر کے بھاگے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. کیا عثمان بن عفان بیت رضوان میں جہاں پہ سارے مومنین شامل تھے ان میں نہیں تھے موجود؟ انہوں نے کہا ہاں. کیا عثمان بن عفان بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا دیکھا جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لیٹ می ایکسپلین. جہاں تک احد سے ریٹریٹ کرنے کا معاملہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عثمان بن عفان نے کیا تھا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جہاں تک بدر میں شرکت نہ ہونے کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا عثمان تم رقیہ کا خیال رکھو، اور تم بدر میں کے شرکاء میں سے ہو، اور تمہیں اسپوائلز آف وار مال غنیمت بھی ملے گا، اور دیا بھی کیا. اور جہاں تک بات ہے بیت رضوان کی، تو اللہ کے نبی نے کسی اور کو اتنا اپروپریٹ نہیں جانا کہ وہ کفار کی طرف بھیجے نیگوسیشنز کے لیے، کیونکہ قریش کے لیے انہی کی وجہ سے تو ہوئی تھی وہ، کیونکہ وہ ادھر تھے اندر مکہ. ہی واز انسائڈ مکہ ٹاکنگ ٹو دا صحابہ، اور قریش لوگوں سے کہتے تھے کہ احبک والرحمن حب قریش لعثمان، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنا قریش عثمان سے کرتے ہیں. تو نو بڈی واز اپروپریٹ انف ادر دین عثمان بن عفان. اور مسلمان ہونے کے باوجود عثمان بن عفان مکہ چلے گئے تھے اندر کفار کے صفوں میں. تو اللہ کے میں نے کہا تھا کہ یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نالج نا پورا لے کے جاؤ اور اس کو لوگوں میں ڈسیمینیٹ کرو، بیکاز ہاف اے ٹروتھ از ورس دین اے لائی. یا مشائخ یعنی جو امام حسین کے ساتھ ہوا رضی اللہ عنہ، یار اتنے سارے جو واقعات ملتے ہیں نا ہمیں، اس کی وجہ سے کو ریزن یہ ہے کہ سوء الظن بالناس کے لوگوں کو اللہ کے میں نے کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ I warned you against bad ظن. This is the worst of حدیث، worst of language. یار اور ہم لوگ اگر ہم یہ تو آپ بڑی بات کریں، میں سبحان اللہ، ہم اپنے معاشرے کو اگر دیکھیں، ہماری یہاں پہ بد زنی کس لیول پہ ہے اور کتنی آسانی سے ہے.
کہ آپ کے ود ان فیملیز، آپ کے دوستوں میں، معاشرے میں اتنی کامن ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ چل کے آگے بیٹھا ایک طریقے سے ہم اس کے اوپر کچھ کہہ لیں گے کہ یار یہ نا میری فلانی چیز سے ایسے ہوا ہوگا، یا اس کا یہ ادھر سے لڑ کر آیا ہوگا. مطلب وی آر سو کوئک. مطلب ہم لوگ لگتا ہے پہلی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ اس کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی ہم ڈھونڈیں کہ یہ کہاں سے آئی، کیوں اس نے کیا. اور شیخ میں نا ابھی آپ لوگ بات بھی کر رہے تھے نا، میں پہلے بھی سوچ رہا تھا کہ یہ ایک تو اتنی کامنلی ہمارے معاشرے میں کیسے اتنی آسانی سے آ گئی. اوبیسلی شیطان کا بہت بڑا رول ہے. دوسرا جو ایک ہے نا کہ جیسے ابو سعد میں کہا نا، یہ دل سے اس کا بڑا تعلق ہے. آپ کی دلوں کی بیماریاں جو ہیں جس کے اندر بغض، کینہ، حسد، یہ ساری نا یہ سورٹ آف اس طرح کی بدزنی کو نا بہت چڑھان دیتی ہیں. لیکن نا اس میں ایک جو چیز جو مجھے لگتا ہے نا بہت فائدے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اور اپنے دماغ کو نا ان چیزوں کو دیکھیں. نیگیٹو تھاٹس بھی آتی ہیں، چیزیں بھی آتی ہیں. ابھی آپ نے بھی کہا نا کہ یار نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، اس کو کنٹرول کرنا. ایک طریقہ ہے کہ اپنی نیگیٹو تھاٹس کیسے منیمائز ہوں. ہاؤ ڈو وی بی ان اے سچویشن کہ ہمیں نیگیٹو تھاٹس منیمل آئیں. تو اس میں ایک جو چیز جو مجھے لگتا ہے نا بہت فائدے کی ہے، بہت فائدے کی، وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم اکیلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ گزرنا شروع ہو جائے. وین یو اسپینڈ مور ٹائم ود پیپل یو سی تھنگز، یو میک ججمنٹ. جتنا آپ لوگوں اور دنیا میں انوالو رہیں گے اتنا آپ کے دماغ میں تھاٹ زیادہ آتی ہیں. جتنا آپ سیکلوڈیڈ رہتے ہیں اتنی تھاٹس آپ کو جنرلی لوگوں کے بارے میں کم آتی ہیں اور اللہ کے بارے میں زیادہ آتی ہے، اسپیشلی ٹائم اسپینڈنگ دا ٹائم ان دا عبادت. دوسرا یہ کہ اپنی زبان کو نا ذکر سے تر رکھنا. یہ ایک شیخ تھے، انہوں نے پریکٹیکل ایڈوائس دی. اور میں پتہ شیخ بن باز جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا ذکر کرتے تھے کہ جب لوگ ان کے سوال کو کر رہے تھے تو ہی وڈ اپنا وہ منہ میں ڈال لیا کرتے تھے شماغ کہ یار مجھے نا 2 منٹ کے لیے ذکر رک جائے میرا. سو یہ جو زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے نا شیخ، مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی پاورفل چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے. بیکاز دل کا جو دل میں تھاٹس جو ساری چیزیں آتی ہیں نا وہ زبان پہ آتی ہیں، وسوسے آنے نہیں دیتے. اور زبان جو ہوگا نا وہ واپس دل پہ امپیکٹ کرتی ہے. سو اٹ ورک بوتھ ویز. سو اف یو کیپ یور ٹنگ پیور، آپ کا دل بھی پیور ہونا شروع ہو جائے گا. اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں، وہ یہ کہ اپنے گناہوں پہ فوکس بھی یار. یعنی جس بندے کو اپنی پرواہ ہوتی ہے نا، جس بندے کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ میں تو بہت نکما ہوں، ناکارہ ہوں، یعنی واللہ پتہ کیا، یہ جو برو جو دوسروں پہ ججمنٹ ہے نا وہ انسان میں تب شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو نا ہولیر دین داؤ سمجھنا شروع کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں تو آئی ایم پرفیکٹ اینڈ باقی لوگ مسائل ہیں. جو بندہ جانتا ہے نا کہ میں نکما ہوں، میں ناکارہ ہوں، میرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اصلاح کے قابل ہیں، اینڈ آئی ایم اے ورک ان پروگریس، یعنی اس میں وہ سوچ ہی پھر یعنی ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں ہوتا کہ ہاؤ کین آئی جج پیپل وین آئی ایم نتھنگ. اچھا برو، اس میں نا کانسیکوینسز بھی پتہ ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ اب دیکھیں کتنی پاورفل بات ہے. صحیح بخاری میں ادب المفرد میں ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ لیٹ سے ایک بندے نے چوری کی ہے یا اس کے اوپر تہمت لگی اس نے چوری کی ہے، اور ایک بندے نے کہا ہے کہ جس وقت چوری ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا یہ ذرا جا رہا تھا اور یہ نا وہ ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کہتا ہے ایٹ ٹائم، ذرا غور سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز جو چوری کرنے والا ہے، اب اللہ عالم اس نے چوری کی کہ نہ کی، اگر اس نے چوری کی بھی ہے، آپ کے سوء الظن کی وجہ سے، آپ کی بدگمانی کی وجہ سے آپ زیادہ گناہ کما لیتے ہو اس چوری کرنے والے سے. یو نو وائی؟ کیونکہ اس کے بارے میں تو ابھی کوئی پروف نہیں ہے نا کہ اس نے چوری کی ہے نہیں کی. اب آپ لوگوں کے پاس بیٹھ کے نمیمہ کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، سلینڈر کرتے ہو، بہتان کرتے ہو. اب دیکھیں ان چیزوں کو ایکیومولیٹ جب آپ کرتے ہیں، یہ گناہ بڑھ کر اس چوری سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. تو دس از دا ریزلٹ آف ہیونگ سوء الظن جب آپ بدگمانی کرتے ہو. لائک وائز بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی پیاری بات ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ بھی بندہ سمجھ جائے نا، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ سب سے بہترین اسلام اس شخص کا ہے ہر اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے جس سے اس کا واسطہ نہیں پڑتا. یار جو بندہ کرتا ہے let him do it، اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اس نے حساب دینا ہے. اب المزنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایاک والکلام، کہ میں تمہیں اس بات سے خبردار کرتا ہوں اگر وہ بات ٹھیک ہو تو آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اور اگر ظن سو یعنی آپ کو وہ میں بتاتا ہوں اینڈ میں، ہاں یعنی سوء ظن، آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا. وَإِنْ أَخْطَأْتَ فِيهِ، اگر آپ اس میں غلط ہو، اثمت، تم نے گناہ کیا. اور پھر فرماتے ہیں
کہ یہ کیا ہے سوء الظن بأخیک، جب آپ اپنے بھائی کے ساتھ بدگمانی کرتے ہو. یعنی امیجن کریں کہ جب either ways گناہ ہے. ایدر ویز گناہ ہے، یعنی آپ نے ایک بات یعنی گمان کر لیا کہ اس نے نا ایسا کام کیا ہوگا. لیٹس سے ورس سینیری اس نے کیا بھی ہے، اس میں اس کو گناہ ہو رہا ہے، آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں نہ ہوا، رائٹ. ایک تو یہ پارٹ ہو گیا. اگر آپ نے جو بات کہی، جو گمان کیا، اگر وہ غلط ہے تو آپ نے گناہ کمایا. ان ایدر وے یو ہیو نو پروفٹ، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اس چیز سے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی زیادہ اوور یعنی تھنکنگ کر لینا، تھاٹس کو نا نیگیٹو جگہ پہ لے کے جانا اور پھر جو ہے لوگوں کو تو اس بتانا. میں ایک سوال وہ پوچھنا تھا وہی والا کہ فار ایگزامپل تاکہ آڈینس یہ چیز سمجھے کہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی برائی دیکھیں تو اسے آپ ہاتھ سے روکیں، اور دوسری جب آپ برائی اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، استطاعت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو اپنے زبان سے روکیں. اگر زبان کی استطاعت بھی نہیں تو پھر دل سے. تو اب یہاں پر تھوڑا سا ایک وہ بن رہا ہے. شیخ اس میں یہ ہے اس میں اس میں میرے خیال میں بغض ایڈڈ ہے، اس میں بغض نہیں ہے. نہیں، اگر تو آئیڈینٹیفائڈ ہو چکا ہوا ہے سارے پروف کے ساتھ کہ یار یہ بندے نے یہ مسئلہ کیا ہے، ہاں رائٹ، یعنی اب کوئی اس میں گمان نہیں ہے، اس میں اوتھینٹسٹی آ چکی ہے. اور اسپیشلی جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے. اس میں بھی ایک اور حدیث بتاتا ہوں، ایک اور اچھا، اس حضرت میں مائز اسلمی کا جو واقعہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ زنیت، مجھ سے زنا ہو گیا. اب وہ آئے رسول اللہ، کہتے ہیں قبل تم نے شاید کچھ نہیں کیا، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر آ گئے، ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ زنیت، بار بار. تو آخر کا جب 3-4 دفعہ کہا تو نبی قسم نے کہا اس پہ اب حد جاری کر دیجئے. اور جو شخص لے کے آیا تھا، کہتے ہیں کہ تم، اس کا نام مجھے ذہن سے نکلے، کہتے ہیں یار تم اس کو وہیں پر اس پہ پردہ ڈلوا دیتے اور اسے کہتے کہ توبہ استغفار کر لو، کیونکہ حضرت ابوبکر نے یہی کہا ان سے، یار توبہ استغفار کرو، چھوڑو. اب وہ پروف تھا، مطلب کہ پروون کیس ہے. اب آپ دیکھیں کتنا مطلب حسن زن ہے شیخ. ایک تو یہ دیکھیں، جس بندے نے بدکاری کی اس کا افیکٹ اس کے اوپر پڑ رہا ہے. آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس کی غلطی کی وجہ سے پوری سوسائٹی کا نقصان ہو سکتا ہے، جس کو آپ ٹریژن کہتے ہیں. یعنی جب اللہ کے نبی نے فتح مکہ سے پہلے پلان بنا لیا کہ ابھی ہم جائیں گے مکہ میں، تو حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ وہ نا تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ قریشی نہیں تھے، وہ باہر سے آ کے مکہ میں سیٹل ہوئے تھے. تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ابو بکر کے وہاں پہ فادر آلریڈی ہیں، وہ ان کا خیال کر لیں گے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمر بن خطاب بنو عدی کے بھی لوگ ہیں، عثمان بنو امیہ بھی ہے. اب میرے بچوں کا کون خیال کرے گا، میرے بیوی بچے تو ادھر ہیں. تو ان کی تھاٹ کیا تھی کہ ہو سکتا ہے میں اگر ان کو بتا دوں اس انفارمیشن کے تھرو کہ ہم آنے لگے ہیں تو شاید وہ میرے بچوں کو ٹچ نہیں کریں گے. اچھا، ہی سینڈز دا لیٹر، اور طویل واقعہ ہے، وہ ایک خاتون کے ہاتھوں بھجواتے ہیں، اور اللہ کے نبی علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور مقداد بن اسود کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، آپ لوگوں کو وہ خاتون اس پرٹیکولر اویسز میں ملے گی، تو وہاں پہ جا کے اس سے وہ لیٹر لے لینا. اچھا، اب جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں لا کذب ولا نکذب، یعنی نہ جس سائٹ سے ہمیں انفارمیشن آئی ہے، یعنی رسول اللہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تمہارے پاس لیٹر ہے، سواری سے نیچے اترتی ہیں، وہ سامان چیک کرتے ہیں، نظر نہیں آیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے پاس ہے، اور کہتے ہیں واللہ اگر تم نے نہ سیدھی طریقے سے نکالا ول ٹیک آف یور کلوتھس. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ رک جاؤ، ذرا دور ہو جاؤ. تو پھر وہ اپنا نا ذرا وہ جو اسکارف ہے وہاں سے نا یہاں سے نکالتی ہے، رائٹ، تو یہ دے دیتی ہے. اچھا، جب اب دیکھیں نا، ناؤ امیجن اللہ کے نبی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی ہیں، اور وہ خط کھلتا ہے، اور خط میں کیا لکھا تھا کہ میں حاتب بن ابی بلتع ٹو قریش میں یہ لیٹر لکھ رہا ہوں، تو ہم اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا میری بیوی بچوں کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا. اٹس این اوپن ایکٹ آف ٹریژن، رائٹ. اب عمر بن خطاب کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ انہ منافق، یہ منافق ہے، مجھے حکم دے میں ایسی گردن اڑا دوں. اللہ کے نبی اب دیکھیں، انہوں نے دیکھا حاتب بن ابی بلتع کو اور کہتے ہیں حاتب یہ کیا ہے، وائی ڈڈ یو ڈو دیٹ. تو انہوں نے نا ایکسپلین کیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے تو وہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے. کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ نہیں حاتب بات کچھ اور ہے، تم نہ منافق ہو والعیاذ باللہ؟ نہیں، انہوں نے اسی وقت ہی حسن زن کیا اور صحابہ کرام کو بتایا
کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے بارے میں امیجن کریں، بدری صحابی ہیں کہ ان کو کہا ہے کہ اس کے بعد ففعل ما شئتم، جو تم نے کرنا ہے کرو، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ حاطب کے تھرو تمہیں کوئی خوشخبری پہنچائے. تو بہرحال جو اس میں نا بیلنس ہے ایک نا. جی دیکھیے جو نبی ہے نا وہ تو ایکسیپشن یا وہ دے سکتا ہے، یا جو امیر خلیفہ ہے وہ ایکسیپشن دے سکتا ہے. جیسے عمر بن خطاب کے دور میں جب وہ قحط آیا تھا تو آپ نے جو چوری کرنے کا، جو ہاتھ کاٹنے کا جو سزا تھی وہ معطل کرتے تھے، رائٹ. لیکن ابھی تو اس طرح سے وہ نہیں ہے. تو جو اس کو بیلنس کریں، دا فلپ سائڈ آف دا کوائن از، دیکھیے حسن زن ہم بات کر رہے ہیں عوام الناس کے لیے، اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے. لیکن جو لوگ پیپل آف اتھارٹی ہیں، اگر کسی پہ کوئی گناہ ثابت ہو جاتا ہے وتھ پروفس تو اس کو تو سزا ملے گی، اس پہ حسن زن نہیں ہوگا. گورنمنٹ. نمبر 2، ایز مسلمس ہم بھی حسن زن لوگوں کو دیں گے اور ہم دیتے رہیں گے. لیکن اگر کوئی اتھارٹی یا امیر اس کو ایکسیپشن دیتا ہے تو وہ اس کو دے گا. آپ یعنی اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ ہاں، اور حسن زن کا یہ مطلب نہیں کسی کی اصلاح نہ کی جائے. آپ کے بیٹا وہ نعوذ باللہ کسی گناہ میں انوالوڈ ہے تو ہم اس کو حسن زن ہی دیتے رہیں کہ نہیں یہ تو ماشاءاللہ اچھا بچہ ہے، وہ سارا نہیں، یہ نہیں دے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم دعوت دیں گے، لیکن اس کو ہم نا جج نہیں کریں گے کہ یہ ہے برا انسان. تو ہم برائی کو اور اس بندے کو سیپریٹ کریں گے. ہم برائی کو برا جانیں گے، اس شخص کو برا نہیں جانیں گے، اور اس شخص کی اصلاح لازمی کریں گے اپنے زبان کے ذریعے. یا اگر اولاد ہے جس پہ ہمارا حکم چلتا ہے تو ہم ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں. لیکن اگر اور لوگ ہیں ان کو ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، بیکاز ہماری اتھارٹی نہیں ہے. وی کینٹ، اف somebody is ہمارے سامنے ہے سگریٹ پی رہا ہے، ہم تو اسے نہیں دیں گے آئی تھنک سگریٹ اس کے اندر ٹوبیکو نہیں ہے، اس کے اندر کھجور ملی ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کریں گے. اصل میں وہی بات ہے کہ مومن جو ہے نا وہ بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ آپ لیٹس ایون ایک ورک فور آپ کہیں کام کرتے ہیں اینڈ یو نو somebody کوئی گڑبڑ کر رہا ہے اور کرتا آ رہا ہے اور بڑے عرصے سے ہے. آپ حسن زن ایک دفعہ دو، آپ نقصان تو نہیں اٹھاتے جائیں گے. یا آپ کا بزنس پارٹنر ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مجھے لوٹی جا رہا ہے، ایک سراغ سے دو دفعہ یار حسن زن دینا چاہیے. جیسے آپ نے کہی نا کہ ایک مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈر جاتا. تو وہی بات ہے کہ یہ بیلنس جو ہے نا اٹس امپورٹنٹ کہ ہم حسن زن بالکل دیں اور جنرلی عوام الناس کو دیں، لوگوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں. بٹ اگر اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی چیز اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے، اور ایون آئی تھنک اف یو کین سی کہ اے پرسن ہیز اے پرٹیکولر ٹریٹ اور وہ ملٹیپل ٹائم اس چیز پر پکا ہے، تو آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں اگر اس میں ایسا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس سے. سو یو سیو یور سیلف ایز ویل. یہ نہیں کہ آپ نے اتنا حسن زن دیتے چلے گئے کہ اپنا یا اپنی فیملی والوں، اپنے ارد گرد والوں کو نقصان کرانا شروع کر دیں. کچھ ایسی چیزیں جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا جو آج کل سوشل میڈیا میں ہیں اور لوگوں کو اس میں حسن زن رکھنا چاہیے. فار ایگزامپل ایک کیس آج کل یہ چل رہا تھا کہ ایک ویڈیو کال آتی ہے کسی کی وائف کو، ٹھیک ہے نا، آگے لڑکا قمیض اتار کے بیٹھا ہوا ہے، تو ان نون کال آتی ہے ویڈیو، اور وہ ویڈیو کال اٹھا لیتی وائف کسی کی. جو ہی اٹھاتی ہے اب اس کی تصویر بھی آ گئی وائف کی، اور یہ بھی آگے ٹاپلس بیٹھا ہوا، کڑک اس نے ریکارڈ دبا دیا. اب اس کے پاس پروف آ گیا کہ میں آپ کی وائف سے بات کر رہا تھا. ہاں تو پھر اچھا اب وہ بلیک میل کر رہا ہے اس کو. اب سنیں، اب وہ بلیک میل کرتا ہے اس لڑکی کو کہ اگر تم نے مجھے کیا کہتے ہیں میری پیسے نہ دیے یا میری خواہشات کو پورا نہ کیا تو نیل یہ میں تمہارے ہسبینڈ کو دکھاؤں گا، دیکھ لو میں آگے ننگا بیٹھا ہوں، ٹاپلس ہوں، اور تم سامنے ہو میرے بالکل، اور تم اپنے گھر میں ہو، اینڈ یو آر ٹاکنگ ٹو می. تم اس کو کیسے اب تم ڈس اپروو کر سکتی ہو؟ اب یہاں پر حسن زن ہے. ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. یہ کال سینٹر سے ہے کہ وہ نے ویڈیو کال ان خاتون نے کسی کے ان نونس کے اٹینڈ اٹھا لیا، اب ریکارڈ کر دیا نا، وہ بھی سامنے آ گئی، یہ بھی آ گیا. اٹھانی تو نہیں چاہیے، ہاں کسی کی بھی ویڈیو کال نہیں اٹھانی چاہیے. لیکن جسٹ میں حسن زن کی بات کروں. ابھی دیکھیں ایک اور واقعہ کہ یہ کال سینٹرز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کال سینٹرز میں بیٹھ کے یہ نمبرز رینڈم ملاتے ہیں. کوئی لڑکی کا اٹھا لے تو اب کسی لڑکی کا فون مل گیا تو وہ بار بار کال کر رہا ہے. جب یہ اٹھاتی تو بات کرتا ہے، جب یہ ہسبینڈ کو پتا کہ یہ کیا چکر ہے، اب حسن زن نہیں ہے. وہ ایسے واقعات ہوئے کہ 3 طلاقیں دے دی واللہ. اور اس کے بعد میرا ایک اور دوست تھا، اس کا حسن زن تھا. اچھا وہ کتنا تیز تھا سنے ذرا. اس طرح کال آیا اس کی بیوی کو، اب حسن زن تھا اس کا، اس نے آواز بدل کے بات کرنا شروع کر دی لڑکی بن کے. اچھا کرتا گیا ایک زمانے میں جا کے وہ کلیئر ہو گیا کہ بندہ کون ہے، اس کا میری بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اس نے آواز بدلی کہ میں اس کا ہسبینڈ بات کر رہا ہوں. اس نے حسن زن رکھ کے اس سارے سینیریو کو تحقیق کیا اور سمجھا، فتبینوا کیا اس نے،
اور پھر جا کے اس مسئلے کو کلیئر کیا. آن ون ہینڈ کیا ہو گیا اور دوسرے ہینڈ دیکھیں اس نے زن کرنے سے کیا ہوگا. یہ سوشل میڈیا میں آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ چل اور رہی ہیں. اسپیشلی اے آئی کے بعد تو اے آئی کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں ہے نا. بلیو ہی نہ کریں برو, ہماری جو میڈیا ٹیم ہے وہ ہماری ویڈیوز کس طرح سے بنا کے ہمیں دکھا دیتی ہے, یعنی جسٹ ٹو شو کہ یہ ٹیکنالوجی ہے, یو کین بی یوزڈ ان اینی وے شیپ اور فارم. اور اگر فار ایگزامپل کسی کو برو ابھی تو پھر ہلکا سا نا ایک پتہ لگ جاتا ہے آئی بال سے کہ اے آئی ویڈیو ہے, لیکن کچھ ٹائم میں نہیں پتہ چلے گا, بالکل پتہ نہیں چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نا یعنی دیر از اے بیلنس. نمبر 1, لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان پہنچاؤ کسی کو نہ نقصان سہو. اتنا بھی انسان نائیو نہ ہو کہ کوئی واقعی میں گند ہو رہا ہے, کوئی واقعی میں میل انٹینشن کے ساتھ آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور آپ اس کو آنے دو کہ یہ اچھا انسان ہوگا, نہیں یہ تو ٹاپ ہم, ٹھیک ہے, بچانے کے لیے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ اس سے حسن زن رکھتے ہوئے لیکن اس کو روک دیں, اپنی فیملی کو بچائیں اور اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن اتنا بھی انسان اسکیپٹیکل نہ ہو جائے کہ اپنی وائف کا فون چیک کر رہا ہے. دس از رانگ. یعنی اپنے ایون وائفس کا ہسبینڈ کو اپنے مجھے فون کا آل دو پاسورڈ میں سمجھتا شیئرڈ ہونے چاہیے, اتنی سیکریسی نہیں ہونی چاہیے کہ پاسورڈ الحمد للہ مائی پاسورڈ ایوری تھنگ از شیئرڈ کمپلیٹلی, لیکن وی ہیو اے لیول آف ٹرسٹ, وی ڈونٹ چیک, کیپ اے چیک کہ یہ چیز ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو یعنی اگر ہم سبحان اللہ یار اصل میں برو چیز یہاں شروع ہوتی ہے من اعمال القلوب سے, اور پھر اگر یہاں پلتی رہنا تو پھر یہاں زبان پہ آتی ہے. اور وہیب بن ورد کہتے ہیں کہ وہ جو آیت ہے نا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, کہتے ہیں حکمت کیا ہے, حکمت کہتے ہیں 10 پارٹس ہیں, 9 پارٹس ہے سائلنس, 9 پارٹس از سائلنس. اور بہت سارے سلف کے اقوال ہیں اس میں کہ سائلنس از فورٹریس وداؤٹ والز, اٹس اڈورمنٹ, یہ جولری ہے وداؤٹ گولڈ, اٹس بیوٹیفیکیشن وداؤٹ میک اپ اینڈ وداؤٹ دوز تھنگس, اٹ از ڈگنیٹی اینڈ آنر وداؤٹ سیٹ, اٹس پریسٹیج وداؤٹ پوزیشن. اینڈ دے اسپیک اینڈ اسپیک. اور کہتے ہیں کہ آج تک جو شخص جس نے بولا ہے وہی ریگریٹ کیا ہے, خاموش رہ کے آج تک کسی نے ریگریٹ نہیں کیا. جو انسان خاموش رہا ہے بچ گیا, وہ بچ گیا. حدیث بھی ہے. اور برو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ خاموش ہوتے ہو زبان آپ کے قابو میں ہے, جب آپ بول پڑتے ہو آپ زبان قابو میں ہو, نو یور ٹنگ از کنٹرولنگ یو. تو سبحان اللہ یہ جو زبان ہے نا, روزانہ حدیث میں آتا ہے جسم کے جو اعضاء ہیں پناہ مانگتے ہیں زبان سے. اگر تو ٹھیک رہی تو میں سارا جسم ٹھیک ہے, ہم ٹھیک رہیں گے. اگر تو خراب ہو گئی تو ہم سب کرپٹ ہو جائیں گے. تو آئی تھنک اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت فوکس کرنا چاہیے کہ ہم یا خیر کی بات کریں یا خاموش رہیں. تھوڑا سا کالج دیکھیں, اسکول اور کالج کی بھی بات کر لیں تھوڑا سا, کیونکہ اسکولس اینڈ کالجز میں کرنا چاہیے اس سے سارے اس کو. دیکھیں اسکولس اینڈ کالجز میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. اسی لیے دیکھیں سورہ حجرات میں جو ترتیب چلی ہے نا شروع میں, وہ ولا یسخر ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالالقاب, یہ ساری زبان کی ہیں اور مذاق میں ہو رہا ہے ابھی تک. اب یہاں سے ایک چیز میچور ہوتی ہوئی جا رہی ہے, اور پھر آگے جو 3 چیزیں آ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کثیر من الظن, اجتنبوا کثیر من الظن آ گیا, اور پھر اس کے بعد لا تجسس ہوا ولا یغتب آ گیا. اب یہ دل کی برائیاں, حالانکہ پہلے دل آنا چاہیے تھا پھر زبان پہ آتی ہیں, لیکن یہاں پر پہلے زبان آ رہی ہے پھر دل آ رہا ہے. یعنی قرآن کہتا ہے فَإِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اِثْم, کچھ گمان ایسے ہیں جو اثم ہے, گناہ ہے. بالکل, یعنی there are some thoughts that are sins itself. تو یہ جو سوچنا نا کہ نہیں سارے thoughts معاف کر دی گئی ہیں امت مسلمہ پہ, جو مرضی ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. there are some thoughts جو آپ کو آتی ہیں اور آپ ان کو پالتے ہیں, جس میں عزم پایا جائے تو وہ تو ساری بات, اس لیے اور آپ ان کو پالتے رہتے ہیں. and then you ایک ٹائم آتا ہے وہ زبان پہ آتی ہیں. یار سبحان اللہ یار, میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں اور ڈائیورس تک بات پہنچی ہوتی ہے بیکاز آف جسٹ وزن, کہ ان کی والدہ نے مجھے یہ کہا تھا اور ان کا مطلب تو دیکھیں یہ ہوگا نا. اور ہسبینڈ کہتا ہے کہ یہ میرے مال کو ایسے خرچ کرتی ہے جیسے پانی کی طرح, لیکن اپنے مال کو یا اپنے والد کے مال کو یعنی سو ازان پہ بھیجتا ہے, حالانکہ حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے. اچھا یہ میں سبحان اللہ ہم آپ کہہ رہے ہیں کنٹمپرائز کریں, ابھی ہم لوگ بھی جو باتیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ نا ہمارا فون بھی ساری باتیں ہماری سن رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ نا اگر ہسبینڈ وائف کبھی بیٹھے ہیں نا
اور آپ لوگ بچوں کے بارے میں کوئی ڈسکشن کریں, آپ تھوڑی بہت سوشل میڈیا کھولیں گے نا, آپ کو پیرنٹنگ کی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں, ایسے ہے نا. اور سبحان اللہ ایسے کیسز ہیں جہاں ہسبینڈ وائف لڑائی کی ہے, اینڈ اس کے بعد نا ہسبینڈ کو وائف کی برائی ریلیٹڈ ٹاکسک وائف کی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس الٹا ادھر اپوزٹ ہوتا ہے. میں یہ جو ہے نا کہ اسپیشلی یوتھ بھی آج کل بوائز, ہمارا سوشل میڈیا فیڈ کن چیزوں سے بھرا ہوا, اس میں آپ نوٹ کریں گے یہ جو ساری ہم باتیں کر رہے ہیں نا, اس کا بہت سارا نچوڑ اس میں ہے. بٹ ہمیں ایک چیز جو سمجھنی ہے نا کہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اٹ افیکٹس واٹ وی ڈو ایونچولی, اٹ افیکٹس آر ہارٹ, اینڈ دین وہ جو ہارٹ کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ زبان کے تھرو آ رہی ہوتی ہیں. اگر ہم نیگیٹو چیزیں دیکھتے رہیں گے, ساس بہو کے ایشوز دیکھتے رہیں گے, ہسبینڈ وائفس کی بری بیویوں کے بارے کیا, آپ کو اپنی بیوی میں برائیاں نظر آئیں گی, آپ کو اپنی ساس میں برائیاں نظر آئیں گی, ساس کو اپنی بہو میں برائیاں نظر آئیں گی. یہ ہو نہیں سکتا دیٹ یو واچ سم اسٹف جو فل آف نیگیٹیوٹی ہے اور آپ کی لائف فل آف پازیٹیوٹی, آپ حسن زن دے ہی نہیں سکیں گے. اٹس نیئر امپاسبل فار یو ٹو بی اے پرسن جو کہ لوگوں کو اچھا گمان دے رہا ہے, بٹ سوشل میڈیا فیڈ پہ اس کے گند بلا بھرا ہوا ہے. سو بی ویری کیئرفل واٹ یو واچ. ہڈن میسیج ہوتے ہیں, سٹل میسیجز ہوتے ہیں, مٹیریلزم بھی ادھر سے ہی پیدا ہوتا ہے. آپ کو بڑی بڑی گاڑیوں, بڑی بڑے فون, بڑی بڑی چیزیں دکھا رہے ہیں, جھوٹ, یہ ایوری تھنگ دیٹ وی سی ود آر آئیز, وی ہیئر ود آر ایئرز, اٹ از افیکٹنگ آر ہارٹس. سو بی ویری اسمارٹ. میں کہتا ہوں اس چیز میں نا بڑے سخت ہوں اپنے ساتھ کہ آپ اپنی آنکھوں کو کس جگہ پہ ٹائم دے رہے ہیں, کس چیز کو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کن چیزوں کو کان سے سنتے ہیں, کن, اور اس میں ایون لوگ بھی آتے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. سو واللہ میں بتاؤں کہ انسان نا بہت کمزور ہے, بہت کمزور. آپ اپنے آپ کو بالکل تگڑا نہ سمجھے کہ یار میں گند بلا دیکھ کر بری کمپنی میں رہ کر بچ جاؤں گا. بھائی آپ نہیں بچ سکتے, اٹس امپاسبل. بی ویری اسٹنجی وین اٹ کمز ٹو چوزنگ یور کمپنی. بی ویری, اس چیز میں نا بڑے کیئرفل ہو جائیں. نہیں اچھے مل, میں ایک دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جو دعا ہے نا, اللہم لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اصل میں اگر ہم نے جنت پہنچنا ہے نا تو ہمیں اس دنیا میں کوشش ہی کرنی چاہیے جنتیوں کی کوالٹیز ہم اڈاپٹ کریں, کیونکہ جنت میں آتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم ان کے دلوں میں سے غل نکال دیں گے. So if you want to be from the people of Jannah, adopt those qualities of people of Jannah in this world, اور اپنے دل سے نا جیسے وہ رات کو روزانہ معاف کر کے سوئیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر اخوان, بارک اللہ فیکم. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.